اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات میں سے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی بنیادی جو عقیدہ ہے، جس کو ایمان کہا جاتا ہے، اس کو بہت مختصر الفاظ میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول ان باتوں پر ایمان لے آئے جو ان کے رب کی طرف سے ان پر اتاری گئی ہیں، اور مومنین بھی ان تمام باتوں پر ایمان لائے ہیں جو اللہ کی طرف سے، ان کے پروردگار کی طرف سے اللہ کے رسول پر اتاری گئی ہیں۔ ایک تو انسان ظاہری عمل کرتا ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ان کا یعنی بعض حصہ یا جو ہے اس کو انسان اپنی آنکھوں سے کسی نہ کسی حد تک دیکھ سکتا ہے، لیکن عقیدہ اور ایمان جو ہے وہ انسان کے مشاہدے سے باہر کی چیزیں ہیں، اس کے دل کا جو ہے یعنی وہ معاملہ اس میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل آمن باللہ وملائکتہ، ہر ایک یعنی ہر ایمان والے جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے، سچے ایمان والے، خاص طور پر اس میں صحابہ مراد ہیں کہ وہ سب اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب، جیسا کہ اللہ نے اپنے بارے میں اپنی کتاب میں اپنے رسول کے ذریعے سے اپنا جو تعارف کرایا ہے، اس کو اسی صفات کے ساتھ ماننا اللہ کی ذات کو، کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کے برابر کوئی نہیں، وہ سننے والا، وہ جاننے والا، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، ہر چیز کا خالق بھی وہی، مالک بھی وہی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کے فرشتوں پر بھی ایمان، فرشتوں کے بارے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور اللہ کی کتاب کے ذریعے سے جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں ایمان والے، کہ جیسے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں، اس کے اچھے برے اعمال کو لکھتے ہیں، ایسے ہی اللہ کی طرف سے جو ہے حساب کتاب کے لیے اللہ کی طرف سے دنیا میں بہت سارے امور جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انجام دیتے ہیں۔ تو جو باتیں بتائی گئی فرشتوں سے متعلق، ان سب پر ایمان ہے کہ ان سے کوئی نافرمانی نہیں ہوتی، وہ چوکتے نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے جو حکم ان کو دیا جاتا ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں، اور اس کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے جتنی کتابیں اتاری سب برحق ہیں۔ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، اس سے پہلے بھی اللہ نے بہت ساری کتابیں اتاری ہیں اپنے اپنے وقت میں، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس کو اللہ کی طرف سے حق مانتے ہیں۔ تورات، زبور، انجیل اور اس سے پہلے جتنی کتابیں اتری ہیں وہ اب منسوخ ہو گئی، اب اس پر عمل جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی نبیوں پر برحق اس پر ایمان لانا ضروری، ہاں البتہ جو ہے تفصیلی ایمان، یعنی جیسے اس کے ایک ایک جز پر عمل کرنا، جیسے اللہ کی کتاب قرآن مجید پر عمل کیا جائے گا ویسے اس پر نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر جو ہے پچھلی کتابوں میں کوئی بات قرآن حدیث سے جو ہے ٹکراتی نہیں ہے، کوئی بات ایسی ہے جو قرآن میں بھی موجود ہے تو اس کو مانا جائے گا اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی بات قرآن حدیث سے جو ہے ٹکراتی ہے تو اس کو جو ہے بالکل رد کر دیا جائے گا، ظاہر سی بات ہے، اس کو لوگوں نے جو ہے تبدیل کیا ہے۔ اب جو بات جو ہے قرآن حدیث سے ٹکراتی بھی نہیں ہے اور اس میں کوئی جو ہے کوئی یعنی دوسری بات، کوئی بات اس میں موجود ہے، تو اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ لا نصدق ولا نکذب، اس کو نہ ہم جو ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ اس کو جھٹلاتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ کی کتاب پر بھی ایمان لانا ہے،
ورسولہ اور اس کے رسولوں پر بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں بہت سارے نبی آئے ہیں. ورسولا قد قصصناہم علیک من قبل ورسولا لم نقصصہم علیک. بعض رسولوں کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں خبر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، تو اس کو تو ماننا ہی ہے. اور بہت سارے وہ رسول ہیں جو دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے اپنے اپنے وقت میں الگ الگ علاقوں میں الگ الگ قوموں کے لیے، قبیلوں کے لیے اللہ نے رسول بھیجے ہیں، ہر دور میں، ہر زمانے میں. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ ہر قوم کے پاس کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے ڈرانے والا، سمجھانے والا آیا ہے. اب اس پر بھی ایمان، جتنے رسول ہیں سب برحق ہیں، سب نے اللہ کا پیغام پہنچایا، کسی نے جو ہے اس میں کوئی ذرا برابر تبدیلی نہیں کی. لا نفرق بین احد من رسلہ، اب اللہ کے جتنے رسول ہیں اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، سب برحق، سب اللہ کے سچے پیغمبر، سب اللہ کے نبی، یعنی جو ان کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ان سب کی تصدیق کرنا. یہ نہیں کہ ہم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، نہیں، ہر نبی کو ماننا، ہر نبی کو اللہ کی طرف سے برحق ماننا، یہ بھی جو ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے. وقالوا سمعنا واطعنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے وہ ہیں، یہ سچے ایمان والوں کا تذکرہ ہے کہ سمعنا واطعنا، جب وہ کوئی بات سنتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے کوئی حکم ان کے سامنے آتا ہے تو اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. اور آگے پھر غفرانک ربنا والیک المصیر، اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں معاف فرما، ہم سب کو تمہارے پاس، تیرے پاس لوٹ کر آنا ہے. یعنی اللہ کی طرف سے کوئی عمل کی توفیق ملے، کوئی اچھے کام کی توفیق ملے تو اس پر انسان اترائے نہیں کہ میں ایسا ویسا ڈبل پیسہ کچھ نہیں. جو اللہ کی طرف سے جو ہے ہمیں اچھے کام کی توفیق مل رہی ہے اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جو سچا ایمان والا ہوتا ہے وہ اچھے عمل پر اتراتا نہیں ہے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، الٹے اللہ سے معافی مانگتا ہے. اور یہ ہمیں نماز میں بھی سکھایا جاتا ہے، ہر نماز کے اختتام پر ہم استغفار پڑھتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے کوئی اچھے کام کی توفیق ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے استغفار کرنا، یہ جو ہے عمل کی قبولیت کے لیے یہ معاون اور مددگار ثابت ہوتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ من آیتوں سے صحیح سبق لینا والا بنا.